آج جو موضوع میں لے کر آیا ہوں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے علامہ ارسلان وہ ہے نیاز 11ویں کی نیاز 12ویں کی نیاز محرم الحرام کی نیاز ربیع الاول کی نیاز اور دیگر ہمارے یہاں پہ جو ہے نا نیاز کا اہتمام باقاعدہ طور پہ کیا جاتا ہے. نیاز بیسیکلی کیا ہوتا ہے آپ کانسیپٹ کو سمجھیے. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہوتی ہے ایصال ثواب کرنا. کچھ ہمارے جو مسالک کے دیگر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیاز جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام کا ہوتا ہے. ابھی مشہور و معروف ہیں ان کی قاری جمیل صاحب, ان کے اپنے بیٹے کا انتقال ہوا, انہوں نے سوئم کیا. مطلب آپ اس بات کو ایگری کر رہے ہیں کہ نیاز غیر اللہ کی ہوتی ہے؟ یعنی ایک مسلمان کی دعا اس کی زندگی میں یا اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی مانگی جا سکتی ہے اس کے حق میں, اور یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے. السلام علیکم جی, میں ہوں انصب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں انصب قریشی کا آفیشیل یوٹیوب چینل, اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عالم اور عوام میں. ناظرین, آج ایک اور بہت ہی خاص موضوع لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں, اور یقینی طور پہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے پر گفتگو کرنا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بطور اسٹوڈنٹ یہ والی بحث میں نے کئی مرتبہ کالج میں کرتے ہوئے دیکھی, یہ والی بحث میں نے کئی مرتبہ یونیورسٹیز میں ہوتے ہوئے دیکھی, ایون بعض دفعہ خود اس بحث کا حصہ بھی رہا. لیکن پھر ذہن میں سوال ابھرا کہ آخر جس چیز پر میں بحث کر رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو علامہ ارسلان صاحب موجود ہیں. علامہ ارسلان صاحب ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو آج کے ایپیسوڈ میں. اور آج جو موضوع میں لے کر آیا ہوں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے علامہ ارسلان وہ ہے نیاز. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ نا ایک بہت بڑا طبقہ, ایک بہت بڑا رجحان ہے اس چیز کا کہ بھئی نیاز ہونی چاہیے. 11ویں کی نیاز 12ویں کی نیاز محرم الحرام کی نیاز ربیع الاول کی نیاز اور دیگر ہمارے یہاں پہ جو ہے نا نیاز کا اہتمام باقاعدہ طور پہ کیا جاتا ہے. ایون قربانی کے بعد جو پہلی مرتبہ جو کلیجی پکتی ہے اس پر بھی نیاز ہوتی ہے نا. تو مجھے ذرا ایک طرف یہ معاملہ ہے, دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ بھئی کچھ ہمارے جو مسالک کے دیگر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیاز جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام کا ہوتا ہے. وہ ہم کسی اور کا نام پڑھتے ہیں, پھونکتے ہیں, اس کے وسیلے سے مانگتے ہیں. بھائی وسیلہ تو خالی اللہ کا ہے, اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے. کیا بندے کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ نیاز کے اعتبار سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی منفرد سوال ہے, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں ہی آ سکتا ہے, کیونکہ ہر کسی کے رسائی جو نا اس حد تک نہیں ہوتی ہے. ایک صاحب علم شخص سمجھتا ہے کہ حالات حاضرہ اور معاملات کیا چل رہے ہیں اس پہ بحث ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے. لیکن نیاز کا جہاں تک تعلق ہے تو جواب دینے کے ساتھ ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ بھی کہوں گا کہ بہت پازیٹیولی بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. نیاز بیسیکلی کیا ہوتا ہے آپ کانسیپٹ کو سمجھیے. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہوتی ہے ایصال ثواب کرنا کسی بھی چیز کا. آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں, آپ اپنے مرحومین کو, حتیٰ کہ کوئی زندہ ہے اس کو بھی اس کا ثواب جو ہے وہ ہدیہ کر سکتے ہیں, اور یہ ثابت بھی ہے قرآن سے, حدیث سے, ایسی واضح مثالیں موجود ہیں. اب یہ بات پہلی, کیونکہ میں چاہوں گا اس پر دلائل جو ہے وہ ایک دو دے کر پھر میں آپ کو تھوڑا سا لاجیکلی سمجھاؤں. دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں یہ بات موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود دعائیں کی ہے اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے مغفرت کی. آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھتے ہیں تو اس میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابھی قیامت بھی قائم نہیں ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے قیامت کے دن مسلمانوں کی مغفرت کی دعا مانگی جا رہی ہے. یعنی ایک مسلمان کی دعا اس کی زندگی میں یا اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی مانگی جا سکتی ہے اس کے حق میں, اور یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے. تو مانگی جا سکتی ہے. پہلی بات تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ جی غیر اللہ کے لیے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, وہ چلا گیا اعمال ختم. نہیں, دعا کا معاملہ موجود ہے ابھی تک. دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ نے ایک عمل کیا, رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, اور وہ بالکل ایسا کامن مسئلہ ہے جو آج کل ہمارے یہاں رائج ہے. جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا, اب میں کوئی کھانا کھلا دوں غریب کو, یا مزار کے یہاں کوئی ہوٹل والے کو پیسے دے دوں, وہ آگے کہتے ہیں میں اپنی والدہ کی طرف سے چاہتا ہوں کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کروں. تو انہوں نے فرمایا کہ الماؤ, پانی بہتر ہے, کیونکہ یہاں پانی کی کمی ہے. اچھا لوگ پانی پئیں گے, پانی لوگ پئیں گے, فائدہ کس کو ہوگا؟ ان کی والدوں کو, کیونکہ وہ اس نیت سے ہی کنواں کھدوائیں. تو حدیث میں لفظ آتا ہے فحفر بئرا فقال هذه لام سعد. انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کے لیے, یعنی سعد کی ماں کے لیے. رسول اللہ نے اس عمل کو منع نہیں کیا. سنت کیا چیز ہوتی ہے؟ قول فعل تقریر کو سنت کہتے ہیں. قول وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا, فعل وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ نے کیا, تقریر وہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی عمل ہوا آپ نے اس سے منع نہیں کیا, تو وہ آٹومیٹکلی جائز ہو گیا. تو صحابی نے ایک عمل باقاعدہ پوچھ کے کیا, جب پوچھ کے کیا تو وہ تو ویسے جائز ہو گیا, رسول اللہ کی حمایت حاصل ہو اس عمل میں. تو ایک چیز تو یہ سمجھ لیجیے غیر اللہ کا ہونا. تو آپ مجھے بتائیں نیاز اگر میں آپ کو عقلاً سمجھاؤں تو نیاز تو وہی غیر اللہ کی سکتی ہے, کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے. اب اس کو سمجھیں. مطلب آپ اس بات کو ایگری کر رہے ہیں کہ نیاز غیر اللہ کی ہوتی ہے؟ بالکل.
ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جو مروجہ ہم نیاز کرتے ہیں وہ غیر اللہ کے لیے ہی ہے، کیونکہ اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے ہم نہیں، ایک کانسیپٹ میں یہاں پہ بتاؤں آپ کو، کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے نام کا کھا رہے ہیں نا تو اس کا مقصد ہے کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں. نہیں میں آپ کو بتا دوں گا، یہ والا کانسیپٹ ہے یہاں پہ. اللہ دو چیزیں یہاں پہ، آپ کی بات بھی ویلڈ ہے، لیکن یہاں دو چیزیں ہیں. عوام جو نیاز کر رہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایصال ثواب، یعنی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا. تو جو نیک عمل کر کے آپ بخش رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں، اس کی حاجت آپ کے مرحومین کو ہے، اللہ کو نہیں ہے. حتیٰ کہ قربانی بھی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، قرآن خود کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے جو تم نے جانور کاٹا، اللہ فرماتے ہیں نہ اس کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے نہ اس کا خون. کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. حالانکہ اللہ محتاج اس تقوی کا بھی نہیں ہے، لیکن تمہاری نیتوں کو دیکھا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ نیک عمل کر رہے ہیں اور اس کا ثواب ایصال کر رہے ہیں تو یہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، یہ مرحومین کے لیے ہی ہوتا ہے. یہ اسی تصور سے کیا جا رہا ہے، سال ہر سال سے کیا جا رہا ہے، برسہ برس سے کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تو شریعت کے اصول ذہن میں رکھیے گا. آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ کسی بھی عمل کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل کا ہونا امپورٹنٹ ہے. دین اتنا کامل و کمل ہے، یعنی اگر آپ کسی بھی چیز کو عقلاً یہ نہیں کہہ سکتے ناجائز ہے، اس کی دلیل ہوگی آپ کے پاس. حتیٰ کہ مکروہ ہے، تحریمہ بھی کسی عمل کو کہنا ہو اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. کیونکہ اگر آپ عقل سے فیصلے کرتے ہیں بیٹھ کے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، تو میرے بھائی ہر گھر میں دو چیزیں جائز ہو رہی ہوگی، دو چیزیں ناجائز، اور وہ اگلے گھر میں جائز ہو رہی ہوگی جو آپ کے یہاں ناجائز تھی، اور جو آپ کے جائز ہے وہ ان کے یہاں ناجائز ہوگی، تو پورا کا پورا پلندہ ہی خراب ہو جانا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ایصال ثواب کے لیے میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے بتا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل بتا دیا. اب بات یہ آ گئی کہ غیر اللہ کے نام قرآن کریم فرقان حمید میں جو آیا وما اہل بھی لغیر اللہ، اہل نکلا یہ احلال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز میں پکارنا. اور آپ چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں. یہ کیوں نکلا نام؟ وجہ تسمیہ کیا بنی کہ جب چاند دیکھتے تھے نا پہلے لوگ تو زور سے پکارتے تھے ہلال ہلال، یعنی لوگ سن لیتے کہ ہاں چاند دکھ گیا ہے. تو کسی چیز کو دیکھ کر اونچی آواز میں پکارنا، اس کو اہل کہا گیا ہے. اس بات کو سمجھیے. اللہ کے نام کے علاوہ کسی پر آ جائے تو یہ لفظ اہل جو استعمال ہوا یہ ہوا غیر اللہ کے لیے، چاند کے لیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے نا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام آ جائے، اس سے جس غلط ہو جائے، گناہ ہو جائے، حرام ہو جائے، بدعت ہو جائے. تو مجھے بتائیں آپ اپنے زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں، آپ پورا معاشرے میں دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ ہیں، اور ان کی پہچان ہی وہی چیز ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نہیں تو ہم ان سے رزق مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. نہیں، دعا کوئی نہیں مانگتا. میں آپ کو بتاؤں جو ایسا کر رہا ہے. دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا، میں ذرا اس کانسیپٹ کو سمجھانا شاید یا تو نہیں سمجھا پا رہا. جو میں نے کانسیپٹ فیل کیا لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد، کانسیپٹ یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم لوگ طلب کر رہے ہیں اپنے کھانے کے لیے جو اشیاء وہ غیر اللہ سے کر رہے ہیں. پھر ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ اس کو بخش دے اور اس کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اس کے جو ہم نے نیاز پڑھی، یہ جو تام و کلام ہوا، اس کے وسیلے سے ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرما دے. تو کیا ہم اس بندے کے وسیلے سے خیر و برکتیں مانگ رہے ہیں؟ بالکل. ایک حدیث واضح موجود ہے اس بارے میں، اور بہت طویل حدیث ہے وہ. میں اس کا مفہوم شارٹ کر کے بتاتا ہوں. اس میں اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی بھی ہے وہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں کچھ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، ان کی کیٹیگری بنائی ہے کہ ان کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر ہیں، کچھ کے دل نوح علیہ السلام کے دل پر، کچھ کے ابراہیم علیہ السلام کے. پھر یہ طویل حدیث ہے. اس کے بعد فرمایا گیا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے تمہیں رزق دیتا ہے. اچھا، یہ واضح حدیث میں آ گیا نا. اب تو وسوسے کی بات ہی کوئی نہیں. خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے وسیلے سے تمہیں رزق ملتا ہے، ان کے وسیلے سے بارش ہوتی ہے، ان کے وسیلے سے ہوائیں چلتی ہیں. جب اتنی واضح حدیث موجود ہے تو اب تو بات ہی کوئی نہیں. یہاں پھر ایک اور اختلاف آئے گا نا علامہ ارسلان صاحب، اختلاف یہ آئے گا کہ آپ دیکھیں انبیاء کرام کی بات کر رہے ہیں. نہیں، عام لوگ یہ بات ہو رہی ہے جن کے قلب انبیاء کے قلب پر ہوتے ہیں. یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں انبیاء کا ذکر نہیں. کہ یہ بات بھی چلے قلب انبیاء قلب پر ہوتے ہیں، مطلب مقرب بندے ہو گئے نا. بالکل. تو مقرب کی بات ہے. اب کسی محلے میں کسی بندے کا انتقال ہوا جو شرابی تھا، اس کے لیے بھی میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی شرابی ہے جس کا انتقال ہوا، اس کے لیے بھی سیم دعا ہو رہی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ ہم اس زمین میں کیا لے کے جائیں گے؟ شرابی کے لیے تو ایسی دعا وہی کرے گا جو خود نشے میں ہوگا. پڑھا لکھا آدمی کبھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ثواب نہیں کریں گے، ثواب کریں گے اس لیے کیونکہ اس کو حاجت ہے اس چیز کی. اس کے گناہوں کی معافی کے لیے کریں گے، اس کی بخشش کے لیے کریں گے، اس کے گناہوں کی تخفیف کے لیے، عذاب کی تخفیف کے لیے کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ، وہ تو خود ہمارا محتاج ہے. کیونکہ اگر وہ کسی قابل ہوتا تو نیک تو ہو. پہلے ایک شخص نیک ہی نہیں ہے، بدعمالیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ دنیا سے گیا، تو ہماری دعاؤں کی حاجت اس کو ہے، اس کے معاملات کی حاجت ہمیں نہیں ہے. نا علامہ ارسلان صاحب کہ جو بندہ جس کا انتقال ہو گیا، اب مثال یہ پھر مثالیں، کوئی شخص ہے
جس نے قرضہ لیا ہوا ہے کسی سے, ٹھیک ہے, یا جو سود کھاتا تھا, ٹھیک ہے, انٹرسٹ بیس کام کرتا تھا نا, اب وہ سود پہ وہ لوگوں سے سود لیا کرتا تھا, مطلب اپنے پیسوں کے اوپر, اس کا انتقال ہو گیا بھائی, محلے میں لگا ٹینٹ, مولوی صاحب آئے, اب انہیں تھوڑی پتا تھا یہ سود خور ہے, انہوں نے دعا کی یا اللہ یہ جو تعام و کلام پڑھا گیا اس کا ثواب اس کو پہنچا, اور اس تعام و کلام کے صدقے سے ان کی آسانیاں, ان کے لیے پریشانیاں آسان کر دے. اب یہ جو ساری دعائیں ہو رہی ہیں یہ سود خور کے وسیلے سے ہو رہی ہیں. اب مجھے بتائیں, دیکھیں یہ وسیلہ الگ ہو گیا نا, سود خور کے وسیلے سے کا مطلب یہ کہ یہ وہ وسیلہ ہے جو اس کے لیے کیا جا رہا ہے, یعنی اس کی اپنے عذاب کی تخفیف کے لیے کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے, جو آپ نے کہا مولوی صاحب نے دعا کی, وہ سود کھانے والا تھا یا اس کے پیسوں کا آیا, مولوی صاحب کو نہیں پتا تھا. اگر تو کنفرم ہو جائے کہ یہ حرام مال سے ہی بنا سب کچھ, تو اس کے لیے اصال ثواب, دعا یا وہ کھانا جائز ہی نہیں ہے, پہلی بات. لیکن جب نہیں پتا آپ کو, آج کے زمانے میں آپ اگر انویسٹیگیٹ کرنے بیٹھ جائیں نا گھروں سے جو کھانا آتا ہے حلال ہے یا حرام ہے, تو شاید کسی کا کھانا نہیں کھا سکیں, کچھ نہ کچھ حرام کا عنصر تو پایا جاتا ہے, چاہے وہ حرام کمائے چاہے وہ جھوٹ بول کے کمائے. وہ ایک مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, وہ ایک شاعر تھے, تو ان سے کسی نے کہا یار تم مسلمان ہو؟ کہتے ہیں مسلمان تو آدھا مسلمان ہو. کہتے ہیں آدھا مسلمان ہو؟ کہتے ہیں ہاں یار آدھا مسلمان اس طرح سے ہوں کہ نا اسلام میں خنزیر جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے, اس کا نام لینا بھی, اس سے نفرت کرنے کا, تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. لیکن یہ اسلام میں شراب بھی حرام ہے لیکن چھپ چھپا کے پی لیتا ہوں, تو میں آدھا مسلمان ہوں. تو کہنے لگے یار تم شراب پیتے ہو تو آدھے مسلمان تو تم جنت میں کہہ جاؤ گے. تو کہتا ہے یار میں تو سمجھتا ہوں سارے آدھے مسلمان ہیں. کہتا ہے سارے آدھے مسلمان ہیں کیوں؟ کہتا ہے بھائی نفرت کرتے ہو خنزیر سے؟ ہاں کرتے ہیں. بھائی لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ ملاوٹ بھی حرام ہے, وہ بھی تو کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے زنا بھی حرام ہے بھائی, وہ بھی تو ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر. اسلام کہتا ہے بھائی جھوٹ بولنا بھی حرام ہے, بھائی بولا جا رہا ہے. تو پھر سارے آزاد مسلمان ہی ہمارے پاس. بالکل ہے, بے عملی تو ہے نا. ہاں بے عملی تو ہے نا. دیکھیں جہاں تک نظریے کی بات ہے نا, لوگ غلط کو غلط مانتے ہیں, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ گناہ بھی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو ان کی طبیعت پہ نہیں آتا. جس گناہ میں ان کو لذت یا مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اتنی غیرت ہے کہ وہ گناہ کو گناہ مانتے ہیں. نہیں مان کے بھی تو گناہ ہی کر رہے ہیں نا. بالکل کر رہے غلط ہیں, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ تو نہیں نا کم سے کم کہ بندہ غلط کرے پھر اس پر تعویل پیش کرے کہ نہیں یہ تو یوں جائز ہے. وہ اپنے غلط کو غلط مانتے ہیں, یہ چیز ان کی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل سے بھی ان کو بچائے, لیکن کم سے کم اس بات پہ ہمارے یہاں انکریج نہیں کیا جا رہا چیزوں. ایک بندہ اگر 2 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو 3 وقت کی نہ پڑھنے میں مذمت کی جا رہی ہے, 2 وقت پہ اپریشیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں, فرض تو 5 وقت ہے نا. بالکل ہے, ہم کہہ رہے ہیں 5 وقت پڑھیں, اس کا ثواب ہے, نہ پڑھنے میں گناہ بھی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جو جمعہ نہیں پڑھتا تھا اگر آج 2 وقت کی نماز بھی پڑھنے لگا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ ماشاء اللہ یار 2 وقت کی نماز پڑھنے کتنا سکون مل رہا ہوگا. اس کو آپ فوائد بتائیں تاکہ وہ باقی 5 بھی پڑھیں. بات کو ذرا سمیٹوں میں, تو مجھے ذرا اس نیاز کا مسئلہ بتائیں. ہاں جی ہاں, یہ بات کہ بھائی یہ نیاز جو ہے کیا کریں, کرانا بند کر دیں؟ نہیں بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کی زندگی میں آپ کے والدین نے آپ کا بہت اچھا خیال رکھا ہوگا, کھلایا پلایا آپ کو, جو بھی معاملات تھے, جو ان کی ذمہ داریاں تھیں, جو بلکہ ذمہ داریوں سے بڑھ کے کیا. اخلاقاً آپ پہ اتنا لازم تو ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے, اب ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب آپ کی دعا سے, آپ کے ایصال ثواب سے ان کو فائدہ پہنچا. لازمی کھانا رکھ کے کیا جائے, مطلب ویسی سورہ یاسین پڑھ کے بندہ. بالکل میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ آپ جو سویم 40 وقت کرتے ہیں اور اس میں باقاعدہ دیگی کر کے آپ لوگوں کو بلاتے برادری کو, ان پہ تو پابندی ہونی چاہیے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ آتے ہیں, ان کو کچھ نہیں کرنا ہے, ان کو کھانا کھانا ہے, یہ کہیں گے نمک تیز تھا, دوسرا کہے گا گوشت گلا ہوا نہیں تھا, اس سے بہتر. ہاں جی ہاں. اور یہاں بھی یعنی یہ نہیں دیکھ رہے کہ میت کے کھانے میں ہم لوگ آئیں, یہاں بھی ان کو مینیو اچھا چاہیے. لوگ اپنی طبیعت کے مطابق چل رہے ہیں. رائتا پوچھتے ہیں بریانی کے ساتھ, جی سلاد کا ماجا تو بولتے ہیں جی گاجر نہیں تھی اس میں, تو یہ بڑے معاملات ہیں. لیکن مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیاز کا معاملہ ہے وہ جائز ہے, وہ ٹھیک ہے. میں نیاز کے تعلق سے 2 جملے کھولتا ہوں صرف, کہ نیاز شرعاً جائز ہے, اخلاقاً آپ پر فرض ہے, کیونکہ آپ سے جو جڑا تھا شخص وہ چلا گیا, آپ اتنا ہی نہ چھوڑ دیں اس کو پیچھے, کہ مطلب اس کے لیے آپ کو اپنی جیب سے 5,000 10,000 نکال کے دیکھ بنوانا لازم نہیں تھا. آپ جمعے کے دن جائیں, اس کی قبر پہ کھڑے ہوں, سورہ یاسین پڑھیں, اس کو ایصال ثواب کریں, اس کو فائدہ. اچھا میری کوشش یہ رہے گی کہ میں یہ سوال نا کبھی اگر میرے پاس وہ لوگ بھی آئیں کہ جن کے یہاں پہ نیاز جو ہے وہ منع کی جاتی ہے, تو ان سے بھی کروں, لیکن آپ کی نظر میں وہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نہیں, اب تو وہ بھی کرنے لگے ہیں, اور ایک بہت بڑی جو تعداد ہے ماننے لگی, حتیٰ کہ مسئلہ کہ دیوبند کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے. اب آپ دیکھیں سب سے بڑی جو شخصیت ابھی مشہور و معروف ہے ان کی طارق جمیل صاحب, ان کے اپنے بیٹے کا انتقال ہوا, انہوں نے سوئم کیا. یہ کانسیپٹ کو مانتے ہیں, طریقے پہ اختلاف کرتے تھے. جو پہلے کے لوگ تھے آج سے 30-40 سال پہلے تک کے, وہ تو بالکل ہی اس بارے میں متشدد تھے, لیکن اب جو ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب ہونا چاہیے.
وہ ہمارا جو طریقہ نیازوں والا کہ دیگے پکتی ہے وہ اس کے خلاف ہے، لیکن وہ اس بحث پہ تو آ کے متفق ہیں، وہ نا کہ ہم سے کہ ہاں جی نیاز ہو سکتی ہے، تو ابتاری جمیل صاحب نے تو سوئے میں کر دیا جو ہم کرتے ہیں، وہی طریقہ جو ہمارا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں تو اختلاف کی وہ بات ہی نہیں ہے، جو کر رہے تھے ان کو چاہیے کہ یا تو طارق صاحب کو سمجھا دیں یا پھر ان سے کنونس ہو جائیں. یہ زیادہ مناسب صحیح ہے جی. تو مطلب میں اس بات کو اس طرح سے لوں کہ دین اسلام میں اور جس طرح سے علامہ صاحب نے جو ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا ہے نیاز کے بارے میں، تو ان کے اعتبار سے وہ بالکل صحیح ہے، جائز ہے، کرنی چاہیے. لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ جو سیکنڈ سائڈ ہے نا، ہم ذرا وہاں بھی اس چیز پر بات چیت کریں. آپ لوگوں کے نزدیک اس پہ کیا معاملہ ہے، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، وہ بتائیے گا کمنٹ باکس کے اندر. تو کمنٹ باکس میں بتائیے ہمیں کہ آپ لوگ اس پہ کیا سوچتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو دین، حدیث، قرآن کی روشنی کے اندر یہ تمام تر معاملہ سمجھائیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو، یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. پھر ایک بات اور کہتا چلوں میں آپ سے کہ جن موضوعات پہ ہم بات کریں دوسرے مسالے کے لوگ جب بات کریں گے اس پہ اور ہمارے حساب سے وہ غلط ہوگی تو میں اس پہ کاؤنٹر کروں گا. اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ آپ نے بہت سی چیزیں خود اپنی سینس میں سمجھ نہیں کی تھی، سامنے کا بیان کر رہا ہے صحیح کیسے ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں 10 لوگ 10 باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایک صحیح ہے، 9 تو غلط ہی ہوں گے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان 9 کی غلطی کو ہائی لائٹ کیا جائے. تو اگر وہ کوئی بات ایسی کریں گے جو اس والے تصور کو، کانسیپٹ کو بالکل غلط ثابت کر رہی ہوگی اور دلیل میں ان کی مضبوط نہ ہو تو میں کاؤنٹر کروں گا انشاءاللہ. یہ دیکھتے ہیں نا جب وہ ساتھ بیٹھیں گے آ کے جی آئیڈیا ہوگا کہ کون کس طریقے سے دلیل کو پیش کرتا ہے. دیکھیں میری تو کوشش ہے کہ ہم ان سوالات کو، ذہنوں میں اٹکی ہوئی باتوں کو نکالیں اور یہ جو بیچ کے اختلافات ہیں ان کو ختم کریں. میری کوشش ہے کہ ہم نے ساتھ بٹھائیں اور بیٹھ کر دونوں کی باتوں کو سنیں. باقی ہوپ فلی جیسا ہوگا اللہ بہتر کرے گا. ایک آپ لوگ جی اور عرض کرتا ہوں کہ اختلافات کی جو بات کی انہوں نے، انشاءاللہ میں چاہوں گا آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اختلافات کی بنیاد کیا تھی اور ہمیں بتایا کیا گیا، یہ بھی عوام کو پتہ ہونا چاہیے. چلے دیکھتے جی کیا ہوتا ہے. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.